रज़ा ये नात नबी ने बुलंदियां बख्शी, लक़ब ज़मीन फलक का हुआ समाए फलक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. ہاں کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کرے، دل سے کوئی ایک بار کرے، بس دل سے کوئی ایک بار کرے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، مل کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ. اول و ناصر ہے اللہ، حافظ و
زنگ چھڑا قلب نوری پاہے جلا قلب آسی پاہے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو رحمان کہہ کے پکاریں، رحیم کہہ کے پکاریں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی سبحان ہے، وہی دیان ہے، وہی رحمان ہے. مشکلوں کو وہی حل کر دیتا ہے اور نگاہ رحمت وہی کر دیتا ہے. اسی کو پکاریں، اسی کو یاد کریں، اور اسی کی یاد میں دل کو سکون ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے. محفل نعت جاری ہے اور کلام پڑھے جاتے ہیں اور اس میں استغاثے بھی ہوتے ہیں، یعنی فریادیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمدی اشعار میں رب باری تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے. اور ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں کہ جو دعائیہ اشعار پر مشتمل ہوتے ہیں. ایسے اشعار ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ استغاثے کے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی جاتی ہے مدینے جانے کی، مکے جانے کی، کیونکہ ان کی لطف و کرم ہو گیا، ان کی نگاہ عنایت ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ گلدستہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے. پہلا کلام مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا انشاءاللہ سنیں گے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جان کی جان ہے
جہان ہے پڑھیے صلی علی نبی یہ نام صلی علی کریم نام صلی علی محمد کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کے دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہاں جب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو جتنی محبت کسی کی خدا کو جتنی محبت کسی کی دم حشر آسی مزے لے رہے
حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی قیامت کا دن ہوگا اور بندے اللہ کی رحمت کے طالب ہوں گے کہ رب کریم کرم کر دیں، رب کریم کرم کر دے۔ مختلف انبیاء کی بارگاہ میں حاضریاں ہوں گی، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، مگر ایک رحمت والے آقا، شفاعت والے آقا کہیں گے انا لہا، آج وہ دن ہے اور اسی کے لیے میں ہوں۔ تو رحمت رب کی ہوگی اور شفاعت محبوب کبریا کی ہوگی۔ اسی طرف اشارہ استاد زمن کا ہے۔ شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا سمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی سمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گنہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گنہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کی کسی نہ جائے گی جنت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو بہت بلند و بالا ہے، اور ان کے صدقے میں اس امت کو بھی نواز دیا گیا ہے۔ یہاں جو شعر پڑھا گیا ہے کہ نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، دوسرا مصرع اور پہلا مصرع اگر ہم ملاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو گناہگار امتی ہے نا، یہ جو امت ہے، جب تک یہ جنت میں داخل نہ ہوگی کسی اور امت کا داخلہ جنت میں حرام ہے۔ ہاں تو یہ گناہگار جب داخل ہوں گے اس کے بعد ہی دیگر امتیں داخل ہوں گی، اور یہ سب صدقہ ہے نبی رحمت کا کہ ان کی امت ان کے صدقے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار کے، نہ پہنچیں گے جب تک فطردان ڈالی ہے باہ گلے میں، فطردان ڈالی ہے باہ گلے میں، فطردان ڈالی ہے باہ گلے میں، کہ ہو قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے، اور محبوب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا، ہے نا، امت جنت میں جب تک داخل نہ ہوگی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امتی جو ہے وہ داخل نہ ہوں گے تو یہ راضی نہ ہوں گے، تو فطردان نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کیا دوسرے مصرع میں فرمایا ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، تو طبیعت کب راضی ہوگی کہ محبوب جو کہتے ہیں رب سلم رب سلم، ان کے سارے امتی جنت میں جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے اور ان کی طبیعت انشاءاللہ الرحمن ہری بھری ہو جائے گی۔ فطردان ڈالی ہے باہ گلے میں، فطردان ڈالی ہے باہ گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی، اور مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد، مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد، مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد، نہیں چاہیں گے ہم تو جنت کسی کی، نہیں چاہیں گے ہم کو جنت کسی کی، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت سا، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت سا، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت
رخصت سبان حسن پر سبان حسن پر ہو امید غت کسی سبان حسن پر ہو امید غت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی برے زخم دل ملاحت کسی کی برے زخم دل کے ملاحت کسی کی سبحان اللہ۔ آصف بھائی سے ہم استاد زمن کا ایک اور کلام سنتے ہیں۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ عاشق جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے شہر سے محبت کرتا ہے، ان شہروں کے درختوں سے محبت کرتا ہے، اس کے پھولوں سے محبت کرتا ہے، اس کے کانٹوں سے محبت کرتا ہے، اس کے شہر کی ہر چیز اسے پیاری ہوتی ہے۔ تو اسے رنگے چمن پسند نہیں ہے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند۔ اس عاشق کو تو مدینے کی بو پسند ہے، مدینے کا خار پسند ہے۔ سنائیے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، یا رسول اللہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، صحرائے طیبہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے مایوس ہو کہ سب سے
میں آیا تیرے پاس آقا مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن چمن پسند نہ پھولوں کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کتنی تیری گفتگو پسند اللہ ہے کتنی تیری گفتگو پسند کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ نے قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اپنا یہ وحدانیت کا اپنی سمدیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا قرآن مجید میں تو محبوب کی زبان سے سننا چاہا هو اللہ احد نہیں فرمایا قل اے محبوب تم کہہ دو هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے قل کہہ کے اپنی بات اپنی وحدانیت اپنی سمدیت کا ذکر کیا مگر محبوب کی زبان سے کیا قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہ بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ پہلے کرے تک نہ تو پسند پہلے کرے آیت لا تک نہ تو پسند ہے خواہش وصال در یار حسن اثر کو میری پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں
پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل تو پسند چمن 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 پسند نہ پھولوں کی پسند سبحان اللہ. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. پھول اور بلبل یہ نعتیہ اشعار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اس کی وضاحت پہلے بھی کی گئی تھی کہ بلبل سے مراد دیوانہ ہے، عاشق ہے، اور گل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کا محبوب. بلبل گل کی یاد میں او او کرتا رہتا ہے نا، کوئل جیسے کو کو کرتی رہتی ہے. ایسا ہی ایک کلام جس میں گل کا بہت ذکر ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوہ جلوائے کف پا ہے جمال گل. اور سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل. تو یہاں بلبل جو ہے وہ اپنے محبوب یعنی گل کو یاد کرتی ہے. یہاں بمانے ایک عاشق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عاشق یاد کرتا ہے تو یاد میں کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی تڑپتا ہے، کبھی مچلتا ہے. ایسا ہی ایک بلبل بریلی میں امام اہل سنت کی صورت میں ملا. اور جب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی تو وہ محبوب کی یاد میں اپنے اشعار جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. وہ شاعروں کی طرح اس طرح بیٹھ کر اشعار کو سوچا نہیں کرتے تھے. انہیں تو یاد محبوب جب ستاتی تھی تو ان کا قلم اٹھتا تھا، اور یاد محبوب میں ان کا قلم چلتا تھا. جب چلتا تھا تو ایسا چلتا تھا کہ جو ہے وہ رہتی، یا آج اتنے سال 100 سال سے زائد گزر گئے، الحمدللہ ان کے کلام پڑھے جا رہے ہیں. عاشقان رسول کلام پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. ایسا ہی ایک کلام عشق و محبت والا انشاءاللہ مدنی رضا سے سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوے کف پا ہے جمال گل. جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، پامال جلوے کف پا ان کے قدم سے سلائے خالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلائے خالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلائے خالی ہوئی جنا.
جا ہو جلا جلے گل اللہ میرے گل سے جا ہو جلا جلے گل پاما لے جلوے کف پا عشق شاغ میں دل ہوگا خوفشان سنتا عشق شاغ میں دل ہوگا خوفشان سنتا عشق شاغ میں دل ہوگا یا رب یہ مجھے دس ہو مبارک غفال گل یا رب یہ مجھے دس ہو مبارک غفال گل بلبل حرم کچھ غم فانی سے فائدہ بلبل حرم کچھ غم فانی سے فائدہ بلبل حرم کچھ غم فانی سے فائدہ اب تک کہے گی ہائے وہ غل جو دلال گل اب تک کہے گی ہائے وہ غل جو دلال گل غمگین شوق غازائے خاک مدینہ میں غمگین شوق غازائے خاک مدینہ میں شبنم سے دھل سکے نہ گر ملال گل شبنم سے دھل سکے نہ گر ملال گل شبنم سے دھل سکے نہ گر ملال گل بلبل یہ کیا کہا میں کہا فصل گل کہا بلبل یہ کیا میں کہا فصل گل کہا بلبل یہ کیا میں کہا فصل گل کہا امید رکھ کے ہے جھوٹو نوال گل امید رکھ کے ہے جھوٹو نوال گل بلبل گھرا ابر ولا مجدہ ہو کے اب بلبل گھرا ابر ولا مجدہ ہو کے اب گرتی آشیان پہ بر جمال گل
भरा भरा रगे दागे जिगर गवा या रब भरा भरा रगे दागे जिगर गवा या रब भरा भरा रगे दागे जिगर गवा या रब भरा भरा रगे दागे जिगर गवा हर मगा मगे बहा वो हर साल साल गुल गुल हर मगा मगे बहा वो हर साल साल गुल मैं याद शाम मेरो मेरो अना दिल करे हुजूम मैं याद शाह मेरो अना दिल करे हुजूम हर अश्क लफा पे हो है दीवाने गुल गुल हर अश्क लफा पे हो है दीवाने गुल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं याद मदीना में इतना रहूं, महबूब के गम में इतने आंसू बहाऊं, मैं याद शाह में रोऊं अनादिल करें हुजूम कि बुलबुलें मेरे गिर जमा हो जाएं घेरा लगा लें हर अश्क लाला फाम पे हो एहतमाल गुल इतना रोऊं कि खून के आंसू बहें और बुलबुलें ये जाने कि ये गुल निकल रहे हैं आंखों से, हालांकि गुल नहीं निकल रहे। ये आशिक इतना रो रहा है याद मदीना में कि खून के आंसू बहा रहा है और बुलबुलों को एहतमाल हो रहा है कि गोया उसकी आंख से गुल निकल रहे हैं। मैं याद शाम में रो अना दिल करे हुजूम मैं याद शाम में रो अना दिल करे हुजूम हर अश्क लाला पे गो है दीवान गुल गुल हर अश्क लाला पे गो है दीवान गुल बुलबुल गुले मदीना दीना हमेशा बहार गए बुलबुल बुले मदीना हमेशा बहार गए बुलबुल बुले मदीना हमेशा बहार गए ओ दिल की है बहार फना है माल गुल गुल तो दिल की है बहार फना माल गुल शेख निधर निसार निसार निसानियों अली उधर शेख इधर निसार गनियों अली उधर शेख
محفل مبارک کیا ہے جب صحابہ کرام جگمگ جگمگ تاروں کی طرح آپ کی خدمت میں اقدس میں بیٹھتے تھے. صدیق و عمر، عثمان و علی، یمین دائیں جانب، شمال بائیں جانب. کیسا رنگ ہوتا ہوگا؟ ایک طرف صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. یہ جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دائیں طرف یہ صدیق و عمر ہیں اور بائیں طرف عثمان و علی ہیں اور بیچ میں ساری کائنات کا دولہا جلوہ فرما ہے. شیخین ادھر نثار علیو علی ادھر شیخ ادھر نثار علیو علی ادھر ان چاچا ہے بلبلو جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں بولو ان دو کا صدقہ جن کو کہا میں خلدا مثال گل کیجے رضا دو حشر میں خلدا مثال گل. حسن حسین این شبیہ مصطفیٰ ساتھ ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول کیجے رضا کو حشر میں خلدا مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. اللہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام سب سے پیاری باتیں کون سناتا ہے؟ سچی بات کون سناتا ہے؟ اچھی بات کون سناتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. انشاءاللہ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے. قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی
دوسرے تنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے دافع یعنی حافظ و حمید دافع یعنی حافظ و حمید دافع یعنی حافظ و حمید دفع بلا فرماتے یہ ہے دفع بلا فرماتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگے میں باغ کھلاتے یہ ہے آگے میں باغ کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلا دے یہ ہے دیتا وہ ہے دلا دے یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر گرجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر گرجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر گرجی ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے انا اعطینا الکوثر انا اعطینا الکوثر انا اعطینا الکوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے ساری کثرت باتیں یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم
سے ہم حلقوں کا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بنا دے یہ ہے پلہ بھاری بنا دے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے کہ دو رضا سے خوش ہو خوش 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 مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے مجدہ رضا کا سنا دے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے سبحان اللہ، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ کل جب پل صراط پر جانا ہو، ہر ایک نے جانا ہوگا، مسلمان نے بھی کافر نے بھی، تو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، سلم 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 کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے ہی ہیں۔ کفار تو کٹ کٹ کے گر جائیں گے، مگر سرکار کے جو غلام ہوں گے نا، انشاءاللہ رب سلم کہنے والے کی آواز پر وجد لاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا جو میں نے ابھی تلاوت کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ تلقین فرماتے، ارشاد فرماتے، تو کبھی کبھی درمیان میں وہ عرض کرتے نبی پاک علیہ السلام سے، رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اے رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی یہ کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا ہمیں موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ جو کلمہ تھا رائنا کا، یہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسے اب بری نیت سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاحات سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ یہودیوں کی زبان سے سنا تو فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا آپ ہم پر تو ناراض ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا انظرنا،
یعنی یہ کہنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہودیوں کی اس حرکت اور اس طرح کے طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں فرمایا یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان میں رائنا کا معنی اگرچہ درست تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں چونکہ یہ بے ادبی والے معنی رکھتا تھا یا وہ اسے غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ لفظ استعمال کرنے سے روک کر بے ادبی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم اور توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا یہ فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا منع ہے، ممنوع ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، فارسی کا شعر ہے، شاید اس کو ہمارے نعت خوان جو ہے وہ پڑھ دیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو میں تحت اللفظ تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی اگر ہم ہزار بار بھی مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو لیں پھر بھی اس جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک لینا اپنی زبان سے بے ادبی ہے۔ واقعی ہماری زبان کیا کیا کہتی رہتی ہے، اس زبان سے جو ہم دن میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ زبان شاعر نے بڑی عشق کی بات کہی کہ اگر ہزار بار بھی مشک و گلاب سے دھو لیں تب بھی آپ کا نام لینا کمال بے ادبی میں ہوگا۔ یعنی یہاں ادب بتایا گیا، ادب گائے ہیست زیر آسماں اس عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یعنی آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے، روضہ رسول کی طرف اشارہ ہے کہ جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی یہاں سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں نبی کریم علیہ السلام کا کتنا مرتبہ بلند ہے، اور آپ کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے، اور تعظیم کے احکامات خود رب العالمین جاری فرما رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کیے جانے والے الفاظ اور انداز بیان میں بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ بارگاہ رسالت میں الفاظ کے چناؤ پر قرآن و حدیث میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی ایک مثال تو آپ نے آیت کریمہ جو شروع میں نے تلاوت کی جس میں لفظ رائنا کے بجائے انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا، مزید مثالیں دیکھنی ہو تو سورہ قلم کی ابتدائی 16 آیات تلاوت کیجئے، سورہ دوحہ تلاوت کیجئے، سورہ کوثر کا مطالعہ کیجئے، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لیجئے۔ میں چند احادیث سے بھی آپ کی خدمت میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور کے چچا تھے، بڑی محبت کی بات ہے۔ حضور نے حضرت عباس سے فرمایا، چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ چچا حضرت عباس کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے الفاظ کے چناؤ میں ایسا حسن ادب، صحابہ ایک دوسرے کے سامنے بھی ملوز رکھتے تھے۔ چنانچہ سیاستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن عفان نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیا بات کہی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، بس میری ولادت ان سے پہلے ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ
جو ایک الفاظ کا چناؤ کیسا تھا ان کا. مسلم شریف کی روایت میں عمران بن حسین نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کی کہ حیا خیر ہے یعنی بہتری ہی لاتی ہے. یہ حدیث سن کر حضرت بشیر بن کعب نے کہا حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا ہی سے وقار اور سکینہ پیدا ہوتا ہے. حضرت عمران نے فرمایا میں تمہیں حیا کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی کتابوں کی باتیں سنا رہے ہیں. گویا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے بعد بھی کوئی شے اس وقت ایسی ذکر نہ کی جائے کہ جس میں برابری کا شائبہ ہو. ہاں، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں حسن ادب کے الفاظ کی وجہ سے حکم شریعت یہ ہے کہ آپ کے لیے تصغیر والے الفاظ، شارٹ فارم والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. چنانچہ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے متعلق چیزوں کے بارے میں صیغہ تصغیر کا استعمال کرنا مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ اس کا استعمال بطور محبت ہی ہو، بلکہ بعض اوقات تو بطور تعظیم بھی تصغیری صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. لہذا شاعروں کو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہنا جیسے چہرے کو مکھڑا کہہ دینا اور انکھڑیاں وغیرہ، اس طرح کے استعمال کرنا الفاظ کو منع کیا گیا ہے. اس لیے امیر اہل سنت ہمیں فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، جو عالم ہیں ہمارے امام اہل سنت ہیں، صدر الفاضل ہیں، اور اس کے علاوہ امام اہل سنت کے صاحبزادے ہیں مدح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولانا جمیل الرحمن رضوی ہیں. اس طرح اور بزرگوں کے کلام ہیں. تو جو غیر عالم ہے نا وہ اتنا علم باز نہیں رکھتا اور پھر بعض اوقات وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کر دیتا ہے جو بے ادبی کی زمرے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق رفیق مرتے دم تک نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب انشاءاللہ ہم 2 شعر منقبت کے سنتے ہیں. ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنج چلی خیر سے. میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنج چلی خیر سے. اور مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث، میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا. چاسی کا گزارا تیری خیر سے، ولیوں کے امام میرا، ولیوں کے امام میرا، ولیوں کے امام میرا، ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. محفل ہے سجائی ہے سجائی بڑی سے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ،
عليك صلوات الله عليك مصطفى خير الورى سرور زرد و سرا اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کالے حیا ہو ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اسقفل غوث اعظم گنج بخش فیض آیا صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجو اور حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات علیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری اس محفل پاک کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو استغاثے کیے ہیں التجائیں کی ہیں اللہ قبول ہو جائیں۔ اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے، غم و تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہم میں جو کوئی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ ہم سب پر نگاہ رحمت کر دے۔ اللہ ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما، مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، بغداد معلیٰ کی بھی حاضریاں ہمارا مقدر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔